اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوام بين ففعلوا ما تؤمرون قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الأرض مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت ہی زیادہ والے ہیں۔ اے لوگوں وہ وقت پر قابل ذکر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا ایک خاص واقعے میں اللہ تمہیں اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکم دے رہے ہیں کہ ایک گائے یا بیل کو ذبح کریں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ ایسا کہہ کر میں جہالت کا کام کرنے والوں میں سے بنوں۔ پھر بنی اسرائیل نے حضرت سے دریافت کیا، حضرت سے درخواست کی اور یہ کہا اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیں، ہمارے سامنے وضاحت ہو جائے کہ وہ بیل یا گائے کیسے ہونی چاہیے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے جواب دیا تھا یوں فرماتے ہیں وہ بیل ایسا ہو نہ بوڑھا ہو نہ بالکل بچہ بلکہ دونوں کے بیچ تو کرو وہ جس کو تمہیں کہا جا رہا ہے۔ مگر انہوں نے کہا ہے موسیٰ رب سے معاف کر یہ تو دریافت کر لیں کہ اس بیل کا رنگ کیا ہوگا۔ حضرت نے جواب دیا تھا یوں فرماتے ہیں وہ گائے وہ بیل نہایت ہی پیلے رنگ کی ہو اور ایسا چہرہ پیلا رنگ ہو کہ دیکھنے والے کو اس کا رنگ خوش کر دے۔ وہ کہنے لگے اس کا رب سے یہ معلوم کر لیں تو جو پہلا سوال تھا اس کی اور تھوڑی سی وضاحت ہو جائے اس لیے کہ بیل اور گائے ہم پر گڑبڑ ہو گئے ہیں اور یقیناً اللہ چاہا تو ہم نے گویا راہ پانی دی ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ کہتے ہیں کہ وہ گائے یا وہ بیل ایسا ہو کہ جو استعمال میں نہ لایا گیا ہو، بڑی طور سے زمین کو چوستا ہو اور کھیتی کو جو ہے وہ پانی پلاتا ہو، بالکل صحیح تعلیم کوئی دھبا نہ ہونا چاہیے۔ اب بڑی گاڑی کو سمجھ میں آیا، کہنے لگے اب تو تم پتے کی بات ہمارے سامنے لے کر پہنچے ہو۔ بہرحال انہوں نے اس طرح ایک گائے کو تلاش کر کے ذبح کیا
ورنہ حال یہ تھا کہ یہ لوگ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ یہ قصہ کیا تھا؟ اگلی آیت میں فرمایا وہ وقت قابل ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک جان کو دے مارا اور آپس میں اختلاف کرتے رہے۔ اللہ وہ ہے کہ جس کو تم چھپاتے ہو اس کو نکال کر دکھلاتا ہے۔ بہرحال اللہ نے حکم دیا، ہم نے کہا بس اس گائے کے کچھ حصے کو بدن جس کا ہوا ہے اس کے بدن کے ساتھ لگاؤ۔ اللہ اسی طرح سے مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اللہ اپنے قدرت کے کرشمے تمہیں دکھلاتا ہے، چاہے کہ تمہیں یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائے۔ یہ ایک بہت لمبا واقعہ ہے جس کی آیات میں نے پڑھی اور اس کا ترجمہ میں نے سنا ہے۔ آج کے اس درس قرآن میں ایک بات مجھے بتانی ہے بطور نصیحت کے، وہ یہ ہے پاپ چاہے جہاں بھی جا کے تم کرو، وطن کو چھوڑ کے سفر میں کرو، سرنگ ملے تو سروں کو ڈھونڈ کے کرو، آسمان تمہیں جگہ دے تو اس کے کسی کونے سے جا کے کرو، لیکن اگر آپ نے اپنے اس پاپ پر توبہ نہ کی، اللہ اپنے واقعی سے ثابت کر رہے ہیں جو تم چھپاتے ہو اللہ نکال سکتا ہے۔ آج کی واقعے کا یہی سبب ہے۔ اول پاپ نہ کریں، پاپ کریں تو توبہ کر رہے، اس بھرم میں نہ رہیں کہ میں توبہ کیے بغیر اپنے پاپ کو چھپا دوں گا، نہیں، اللہ کی عزت ایک نہیں تین تو ذات کر کے دکھاتے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ واقعے کو سمجھنے کے لیے تو بہت ساری تفسیریں لے لیں تو 10 مہینے بھی نکال سکتے ہیں، لیکن میں نے تو ابھی ارادہ یہ کیا ہے کہ میں یہ 6 سال سے آپ لوگوں کے درمیان روزانہ کا قرآن مجید کا ایک قصہ اور اس کا ٹائٹل کہ بھائی یہ بات قرآن مجید کی اس واقعے کو سمجھ میں آتی ہے، میں نے ارادہ کیا۔ کل میں نے ایک واقعہ بتایا تھا، اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو بڑی پکڑ، بنی اسرائیل نے نعمتوں کی ناقدری کی، آسمان سے اللہ نے پلیگ کی بیماری ڈالی۔ آج کے اس واقعے میں یہ بتلانا ہے پاپ پر توبہ نہ کی تو اللہ کھول کر لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ اللہ کے تو مبعوث بنو گے، اللہ کی عزت کی نگاہ میں تو میں قابل نفرت ٹھہرے، لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ کی مخلوق کے درمیان میں بھی اللہ رب العزت میرا تمہارا طریقہ کر دیتے ہیں۔ اللہ بے عزتی سے بچائے، آمین تو اللہ بے عزتی سے بچائے۔ عزت بہت بڑی بات ہے بھائی، عزت بہت، ویسے عزت کے سامنے کچھ نہیں، ایسے عزت کے سامنے کچھ نہیں ہے، اور عزت بناتے دیر لگتی ہے۔ آپ 1 منٹ کا کرتا ہے عزت کے اوپر سارا جو ہے وہ جھاڑو لگ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم انشاءاللہ دعا کرنا چاہیے، اے اللہ بے عزتی کی گھڑیوں سے بچا، آمین، اللہ بے عزتی سے بچا، بے عزتی 3-4 دنوں میں بولتا رہتا ہوں، اے اللہ پولیسوں کی گرفتاری سے بچا، عدالت کے کٹھیروں سے بچا، اے اللہ اقتدار کے بچھونے سے بچا، اور اے اللہ بے عزتی کی گھڑیوں سے بچا، آمین۔ تم مانگتے رہنا چاہیے، نبی جی نے مانگا، نبی جی نے جہاں یہ اچھی چیز حاصل کرنے کے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میں یہ مانگتا ہوں، یہ مانگتا ہوں، یہ مانگتا ہوں، وہی ایک اللہ کے نبی نے بری چیزوں سے پناہ لینے کے بھی بیان فرمایا، اللہم انی اعوذ بک، اس طرح کی دعا میں یہی بات ہے۔ اب یہاں جو واقعہ پیش کیا ہے وہ واقعہ کیا ہے؟ اس میں بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مرڈر ہوا، اس کا بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجودگی میں یہ قصہ پیش آیا۔ یہ اس لیے کہنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، بنی اسرائیل میں جو 70,000 انبیاء ہے، 70,000 انبیاء ہے، لمبا زمانہ گزرا، لمبا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل ان سے آخری نبی آئے، اور اسحاق ان سے 70,000 انبیاء کا واقعہ پیدا ہوا۔ ابراہیم سے بھی ماشاءاللہ بڑے لڑکی آتے ہیں، ابو الانبیاء، ابو الانبیاء، آدم ابو البشر، یہ ابو الانبیاء، ان کی اولاد میں سب نبی زندگی، نبی کے نبی، جس کو اٹھاؤ نبی، جس کو اٹھاؤ نبی، آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ در حقیقت جب
کہ کسی سے بغیر کھاتے نہیں تو رشتہ نہیں جاتا، وہ علماء نے لکھا ہے کسی کے بغیر. اور اللہ کے پاس لو بہت لگائی جلدی بات. تو بنی اسرائیل کا زمانہ ان کا یوں بہت لمبا، اس لیے میں نے کہا یہ حضرت موسیٰ کے حیات کا قصہ مدد اس طرح سے ہوا. لکھا ہے ایک آدمی بہت پاتا مان تو تھا اس کے پاس، لیکن سب ایک بیٹی ادھر دوسری جانب اس کا بھتیجا تھا، بھتیجا بالکل غریب فقیر کچھ بھی نہیں تھا. تو اس نے چچا کو دے دیا کہ بیٹی کا نکاح ان سے کرا دیں. جہاں حسن و جمال میں رغبت تھی وہی مان میں بھی. ارے کسی اور جگہ شادی کرو اس سے بہتر تو یہ کہ چچا کسی کے اوپر اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، میں اس کا داماد رہ جاؤں تو یہ سارے پتانے کا ہمارے کوئی مل جاؤں گا تو یہ دیے. اسی وجہ سے چچا نے منع کر دیا. چچا نے منع کیا. چچا کا منع کرنا تھا کہ اس کو آیا غصہ، میں اس نے اٹھا کے چچا کو مرڈر کر. کبھی عورتیں منع کر دیتی ہے، کبھی جو ہے شادی منع کر دیتی ہے. تو اس کو معلوم کیا چیز تو اٹھا کے جو ہے چچا کو اٹھا. قتل بہت بری چیز ہے، قتل بہت بری. اللہ پاک نے اس کے تحت پیش کیا. اس پر اللہ اپنی عزت سے جو بیان کیا ہے وہ کفر کے ساتھ اس کو پیش کیا. والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. جو یہ تین کام نہیں کرتے وہ ہمارے بندے ہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیتے، شرک سے بچنا، اور جو کسی کو قتل نہیں کرتے قتل سے بچنا، ولا يزنون زنا نہیں کرتے. تو قتل جو شرک کے ساتھ قتل کا بیان، شرک کے ساتھ زنا کا بیان، اور یہ ڈفرنٹ ہے. ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کو کتنے برے لوگوں کے ساتھ اس کو سرکایا جاتا ہے. اس کو سرکایا گیا اس کو جس رشت میں رکھا قتل کو زنا کو، وہ کس رشت میں رکھا تو رکھا تو شرک کی رشت میں رکھا. قتل کرنے پر نہ قتل کرنے پر حدیث میں آتا ہے زمین گر کر ختم ہو جائے اللہ کو برداشت ہے، لیکن اس مسلمان کا مرد ہو جاتا ہے. لقتل رجل مسلم کہتے ہیں پوری زمین کا ختم ہو جانا یہ اللہ کو رہنے گواہ اس کے مقابلے میں بھی کسی مسلمان کو بڑا. آج ہم لوگ غور کریں جیسے جیسے سب کام کراتے ہیں، خاص طور پر جو ہے وہ میاں بیوی آپس میں جو ہے 4 ماہ کے بعد بچے کو گرا دیتے اس کو تو سمجھتے نہیں. اصل رجل مسلم ہے، رجل مسلم کو قتل کرنے کے برابر یہ پاپ ہے، پاپ ہے. بالکل اجازت نہیں، بہت زبردستی کی اجازت وہ بھی مفتیان سب حالات دریافت کرنے کے بعد زبردستی کی اجازت. لکھا ہے ایسا ہی کچھ قصہ ایک کتاب میں لکھا الادب المفرد، حدیث کی کتاب، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی تھے. ان کے پاس ایک آدمی آیا، فرما حضرت بہت بڑا برا ہو گیا. فرما کیا ہوا؟ 4 مہینے میں ایک عورت بہت اچھی تھی، مجھے پسند تھی کہ میں نے اس کو شادی کا جو ہے پیغام پہنچایا، اس نے منع کیا. منع کیا مجھے بڑا دکھا رہا، لیکن پھر پتا چلا کہ اس نے اس کو کسی اور نے پیغام پہنچایا تو وہ منظور کر دیا. میں نے معلوم کیا کہ وہ جس کا پیغام اس نے منظور کیا وہ ہے کون. اچھا تو پتا چلا وہ تو مجھ سے بہت زیادہ قدم، تو مجھ جیسے کو چھوڑ کر ایک دم قدم کو اس نے پسند کیا تو مجھے آیا ہے. تو میں نے کیا کیا، میں نے اٹھا کے اس کو ختم کر. تو حضرت اس پر کوئی بتا دے توبہ ہے میرے لیے. حضرت عبداللہ بن عباس قرآن کا ماہر انسان عبداللہ بن عباس کا فرمایا لیکن ایک شکل ہے، ایک شکل وہ یہ کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں زندہ ہے. ان کو کہا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہہ دیا ماں تو زندہ نہیں. فرمایا تب تو تمہارے مرڈر پرانے گناہ کی معافی کی کوئی شکل نہیں. مرتے دم تک توبہ کرتے رہو، توبہ کرتے رہو. جسے کیا بات ہے،
آپ نے یہ کیوں پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ دونوں ماں کی قدر بھی فرمایا جب اس نے مجھ سے یہ سوال کیا میں نے پورے قرآن میں حدیث پہ غور کیا تو پتا چلا اللہ رب العزت کی نظروں سے گرا دینے والا سب سے زیادہ خطرناک اور اس کی رحمت سے دور کر دینے والا سب سے زیادہ خطرناک گناہ اگر تو ہے تو یہ بڑا۔ تو میں نے سوچا کہ اللہ کی یہ گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو اب اس کے مقابلے میں کوئی ایسا عمل کہ جس کو کر کے اللہ رب العزت کی رحمت سے قریب ہو جائے، میں نے اس کو تلاش کیا۔ میں نے اسے جو تلاش کیا تو مجھے ایک چیز ملی، وہ ہے خدمت الام، ماں کی خدمت۔ ماں کی خدمت کرے تو اللہ کے قریب ہو جائے، تو یہ گناہ کر کے اللہ سے دور ہو گیا رحمت سے، تو یہ نیک عمل کر کے اللہ سے قریب ہو گیا۔ بات سمجھ جائے؟ ہاں، یہی تو سمجھو کہ جو ہے ماں کی خدمت کتنی بڑی بات ہے۔ تھوڑی بڑی تو سب ہوتی ہے لیکن اس کو برداشت کرنا ہے، ماں کو کبھی ناراض ماں ہونا، سمجھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت جو ہے حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو دودھ پلایا، لیکن حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والد صاحب کی جو باندھی تھی ام ایمن، تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ کہا جو میرے آقا کو سنبھالا دینے والی ہے، ان کو بڑے پیار سے بلاتے تھے، یا اماں، یہ میری امی ازواج کی موجودگی میں کہتے ہیں آج اپنے امی کو امی بولتے ہیں، پیار محبت کی چاشنی سے بولتے ہیں، یا اماں پڑھنا چاہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، اس لیے کہ انہوں نے بچپن کے اندر میرے ساتھ بہت زیادہ شفقت اور پیار کا یہ بڑے والی بات ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے پاس آئے اور یہ فرمایا کہ حضرت اب جب دوسرے قتل کر دیا اپنے چچا کو، اور چچا کو قتل کرنے کے بعد اس نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے کیا کیا، رات وہ ناش کو اٹھا کر اس نے کسی دوسرے کے گھر کے پاس اسے ڈال دیا تاکہ صبح کو جب ناش دیکھی جائے تو میں جب بات چلے گی اور مجھ تک بات پہنچے گی اور میں فوراً یہ کہوں گا میرے چچا کو کسی قتل کیا، اپنے چچا کو یہ سارا ڈھونڈتا ہوں قاتل خود اور کیا کرنا انسان بنا حضرت صلاح ہو سکتے صبح کو جو ہے بیٹھے ہوئے تھے وہیں پر مڑا ہوا اور وہ قاتل جو قاتل تھا وہ قاتل خود مدعی بن کر آیا اور میرے چچا کو قتل کر دیا، خوب رو کے دھونے لگا۔ یہ ایک بات ہے جو بہت زیادہ رو گے تو اس کو بھی بہت جیسے باتیں کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو منہ میں ڈال کر ان کے ساتھ گیارہ بھائی نہ میرے یعقوب صاحب کے پاس گئے اور روتے روتے کہنے لگے وہی آپ کو تو جو ہے بیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ بخاری شریف میں قصہ لکھا ہے، بخاری شریف کی کتاب تفسیر کے اندر ایک مرتبہ جو ہے ایک کمرے کے اندر دو عورتیں وہ جو ہے کام کر رہی تھی اور بڑے بڑے جو ہے وہ سوئے تھے، سوئی نہیں بڑا سویا نہ وہ بڑے سوئے دیکھے جو ہے وہ کام کر رہے تھے، اس میں جو ہے اچانک ایک عورت اس کے جو ہے ہاتھ میں سویا چھپ گئے اندر کو گھسا، جب وہ روٹی کی بات کہنے لگی مجھے اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کرتے حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ایک قصہ پہنچا، لوگ سمجھ رہے نہ اس عورت کے پکڑنے کے مڑ میں حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا نہیں خیر ابھی تو کسی کو نکال کر نہیں فیصلہ کرتے، بعد میں چل کر اس کو اللہ کا خوف دلایا ڈرایا گیا اور یہ بتائی کس نے کیا تھا، بندے تو اس کو مجبور کی کہنا پڑا کہ اس کو پہنچانے کے لیے میں نے پولیس سے اپنے اندر یہ سویا مارا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں بہت روزے چلانے والے تو بہت جو ہے یہ متاثر بھی ہو جائے گا، تو یہاں پر کیا ختم کیا چچا پر رضا کے پاس وہاں شکا کے لگایا بس وہ اس کے محلے میں اس کے گھر کے سامنے، اب کارن یہ کہ جس محلے میں جس کے گھر کے سامنے ہو تو ان کی بھی الٹ پکاس لی جائے، تو کسی نے بتیجے نے قاتل نے دعویٰ کر دیا کہ گھر والوں کا طریقہ، انہوں نے کہا کہ میں ہم سے تو پتا تک نہیں ہے کہ کون کیا نہیں لڑائی پڑ اسی کو قرآن کی بالکل آخر میں فرمایا
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم آپس میں تمہارے یہاں مدر ہوا اور آپس میں ایک دوسرے کو پٹاتے لگے. معلوم کرتا ہوں اللہ سے معلوم کیا کہہ دو قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہو ایک کام کرو. ہم کہتے ہیں وہ سننا چل وہ ایک گائے کو نہ اس گائے کو لے کر تم ذبح کرو جو اس کا ایک حصہ اس کے بدن سے لگا. کہاں کا قصہ ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں ہے وہاں کا یہ مصر کے لوگ بھی یہاں والوں کی طرح تم آپ مانیے. ہاں یہ تو ہم لوگ پڑھتے اس سے زیادہ ڈیٹیلس نہیں جانا چاہتے ورنہ آپ ماجد دریا بھائی نے بہت کچھ لکھا تم آپ مانیے. اللہ اپنی عزت سے حکم دیا فرمایا اللہ نے کہتے کہ ایک گائے کو دبا کرو گائے کو دبا کر یہ جو مارا ہوا آدمی ہے مقتول ہاں اس کو وزن کے ساتھ لگاؤ. کہاں لگاؤ تو لگایا تو یہاں پہ کان کے قریب لگایا تو وہاں لگاؤ. لیکن بنی اسرائیل کے قوم جو ماننے والی قوم تھی یہ تو 10 قوم سب سے جیسے کل ہے نا ہے اللہ رب العزت نے ان کو کیا کیا مصیبت کے زمانے میں کیا کیا رحمت ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ اس چیز کی بجاؤ نہ زبان سے استغفار بولنا نہ نماز پڑھتے پڑھتے تو بجائے گا وہ چھوٹے بچے جس طرح گر سکتے ہیں اس طرح سے سورج کے بل گر سکتے اور معافی مانگنے کے لیے ایک ترتب تھا ایک ترتب کے بجائے کہنے لگے ایک ترتب ہم کو دل کا لانا چاہیے کیا چاہیے ہم کو بہت ٹیڑھی قوم بڑی ساری بہت اسی لیے اللہ رب العزت سے ان کی آسان کو سمجھتی ہے. پیشاب کا خطرہ اگر کپڑے کو لگ جانے دیں تو دھو کر صاف پاک کرنا ہے کاغذ دینے آج سمجھ رہے کاغذ دینے کا جی تب جا کے تمہارا کپڑا پاک ہوگا ورنہ پانی کے ذریعے سے صاف نہیں ہوگا. یہ حیض کا سلسلہ بھی بنی اسرائیل کی عورتوں کی وجہ سے یہ حیض کا سلسلہ شروع ہوا. یہ کتاب میں لکھا اور وہ کیا تو پوری تفصیل کتاب میں لکھا وہ بہت تفصیل جب یہ کہا ارے اس سے زیادہ خطرناک کیا بتاؤں میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگ سب نہاتے تھے ہم نہاتے تو موسیٰ علیہ السلام یہ پوری قوم کی عادت یہ تھی کہ غسل کرتے تھے تو کسی ندی سے تالاب پر اوپر بھی ایک دوسرے کو دیکھتے لوگ کپڑے ایک طرف رکھ دیے اوپر ایک دوسرے کو دیکھتے. ظاہر بات ہے ندی تھوڑی ہے وہاں پر غسل کرنے کے لیے جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام الگ غسل کرتے تھے الگ غسل. تو موسیٰ علیہ السلام پہ الزام ہے لگتا ہے وہ بیماری ہے وہ بیماری چھپانا چاہتے ہیں کیا کہا لگتا ہے تو بیماری ہے بیماری چھپانا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ اللہ رب العزت اپنے نبی پر جو الزام لگے سے برداشت نہیں کرتے تو یاد رکھنا اور نبی کے وارث علماء تب ثابت کر چکا ہوں نبی پہ الزام لگے اسے برداشت نہیں کرتے. نہ سیرت کا کوئی الزام نہ صورت کا کوئی الزام. اللہ پاک سے ہمارے نبی پہ الزام ڈالا بعض لوگوں نے منافقین نے نبی نے مال غنیمت پر خیانت کی اللہ نے فوراً کٹ کر دیا. وما كان لنبي ان يغل نبی کے شان نہیں ہے کہ نبی مال غنیمت میں خیانت کرے. سیرت صاف کر دی صورت پہ الزام موسیٰ پہ ڈال دیا. ان کی باڈی میں گپت روگ ہے اور وہ یہ تھا کہ پیشاب کی بات سمجھ رہے ہیں. اللہ نے برداشت نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کے الزام کو برداشت نہیں کیا. کیا بات ہے موسیٰ علیہ السلام کو نہانے کے لیے الگ جگہ پہ جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے اتارے اپنے عادت کے مطابق نہانے کے لیے اس جگہ پہ کوئی نہیں ہوتا کپڑے آپ نے کر سکتے نہا سے باہر چھوٹی تھی جیسے نکلے ادھر اللہ اپنی عزت نے بخاری شریف کی حدیث سنا ادھر اللہ اپنی عزت نے یہ طے کیا کہ میں اپنے منصاف کو کلین کروں صاف کروں ان کے دماغ میں جو بھوت ہے وہ نکال تو وہ پتھر بالکل نرجیو چیز جماعت جس میں نقل حرکت کچھ نہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پسند نہ کے بعد کپڑے لینے گئے تو پتھر جو ہے ہیلا پتھر ہیلا جس پر کپڑے تھے جب پتھر ذرا حرکت کا تو وہ ذرا آگے کھینچتا حضرت موسیٰ اور آگے وہ اور آگے حضرت موسیٰ نے اور قدم لمبا کیا تو وہ بھاگنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھاگ گیا وہ رکھتے کا بخاری اسی حالت میں بعد موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کو سمجھ میں کیا ہو رہا ہے اللہ رب العزت نے یہ سارا نظام بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پکارے چلے جا رہے روزیہ حجر
سعودی یا حجر، ایک پتھر میرے کپڑے، پتھر میرے کپڑے، پتھر میرے کپڑے، سعودی حج سے اور وہ جو ہے پتھر ہے تو وہ روپے کا نام ہے، وہ لے کے پہنچا تھا وہ پتھر ماری ہے جہاں بڑی اسرائیل بیٹھے ہوئے تھے 44 تھے، وہیں پہ جا کے رکا اور اللہ یہ چاہتے بھی تھے مگر اسی حالت پہ پہنچ گئے، جیسے پہنچے 3000 حضرت موسیٰ کو جو دیکھا، جو یہ قصہ دیکھا تو بس کہتے ہو آج پتہ چل جائے آج کی ساری سلاد و تسلیم نے ان کو گفت روگ کی آزاد بنائی کیسے بے شرم تھے کہ انہوں نے اپنے نبی کے گفت روگ کے سلسلے میں معلومات آیا ان کا خیر کپڑے کا تو وہ رک گیا تھا اس کو جو کرنا تھا وہ کر دیا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بالکل ٹھیک کر دیا تو جو انجام تھا تمہارا موسیٰ علیہ السلام کو بدن کے اعتبار سے کوئی بیماری کے ساتھ بیماری نہیں آدر کی بیماری بالکل نہیں آیا موسیٰ کو غصہ لاٹھی اٹھائی مار دو دن پھٹی اس کو پتھر پتھر نے لیا موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو پیر کو ٹھوکا تو پتھر نے کامل انسان جیسا کیا تھا کپڑے وہاں سے تالاب سے لے کے بھاگ کے مجمے میں لے کے گیا اس لیے علماء نے لکھا کہ اس نے کام صدیوں کا کیا تھا جہاں موسیٰ نے اس کے ساتھ معاملہ صدیق نہیں بات سمجھ میں آئے علماء نے جواب پڑھا اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا اور یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا اے ایمان والو تم میرے نبی کے معاملے میں ایسے مت بنو جیسے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کو تکلیف پہنچایا لیکن اللہ پاک نے بری کر دیا اللہ نے ان کو اس الزام سے بری کر دیا جو الزام ان پہ ڈالا اور پھر آگے چل کر اللہ کی پوری شان کے ساتھ اپنے محبوب نبی کو کہہ رہے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا یہ موسیٰ تو اللہ کے یہاں بہت ہی زیادہ قابل قدر ہے وجیہا یہاں جو بچے بیٹھے طلبہ تو ان لوگ کہ اس کا ترجمہ یہ ہے معلوم میں طلبہ نہیں بیٹا معلوم نہیں معلوم ارے طلبہ باہر ہے ماشاءاللہ باہر بیٹھتے ہیں اچھا پڑھنے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھنا چاہیے تو تلاوت کی ہے ماشاءاللہ کبھی کبھی علمی بات نکل آئے تو اس کے فائدے کی وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا علامہ رفیع قلوبی دامت برکات ان کا ترجمہ کرتے ہیں وجیہ وجہ کا وجہ سے کہتے ہیں چہرہ تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اللہ کے یہاں دیکھاوڑے تھے کیا ترجمہ دیکھاوڑے یہ علماء کی لائن میں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے وجیہ وجہ چہرہ فرمایا کہ موسیٰ اللہ کے یہاں دیکھاوڑے تھے یعنی مقبول اور محبوب بندے سمجھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا کتنے بنی اسرائیل نبی کو نہ چھوڑا ہو تو کتنے ڈینجر کو موجود ہے نا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ مرڈر ہو گیا قاتل پوجنا ہے بات کہنے کے گائے کاٹنے کے بعد اس کو جنم سے گزر کے یہ تو کچھ میل نہیں کھاتا مطلب یہ میل نہیں کھاتا جی تو جناب پہلے زمانے میں یہ ماچس دیا کری بھی تھی دیا کری نہیں تھی اس زمانے کے اندر آگ جلانے کے لیے مخصوص دو ٹہنیاں ہوتی یہ نام بھی لکھا ہے شمع اس طرح کے دو نام دو ٹہنیاں یہ ٹہنی کو ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑا جاتا تھا اور اس کو جوڑنے کی وجہ سے پھر آگ جلتی ٹہنی میں تری گیلا پن اور آگ جلانے والی خوش یہ اصل میں آنے والی بات ہے اللہ کا نظام بات سمجھ آ رہی اللہ کا نظام ہے اور جو عقل میں نہ آئے وہی کر کے دکھانے والے اللہ ہے تو کہتے حضرت کا کیا ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور بھائی اللہ کا حکم سناؤ تو اللہ کا حکم سے سنا تم لوگ اس کو مذاق سمجھ لو اس کا مطلب یہ کہ میں نے جاہلوں جیسا کام کیا میں ظاہر بتا نہیں چاہتا اعوذ باللہ یا رسول اللہ تو اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں بھائی میں نے اپنی طرف سے پیش کیا واہ اب ان کے دلوں میں بات تو آج یاد ہے چلو گائے کاٹنے کو تو فرمایا لیکن کیسی گائے کتابوں میں لکھا ہے فوجی گائے والے کرنے میں کام کرتا ہے لیکن اندر میں سے کیڑے نکالتے رہے اندر میں سے
पालती खा निकालते हैं। पहले तो ये सवाल किया, अच्छा वो जो गाय है तो ये गाय कैसी होनी चाहिए, वो जरा हमको बताओ, गाय की उम्र कैसी है, कितनी उम्र की गाय होनी चाहिए। अल्लाह पाक ने फरमा दिया गाय बिल्कुल जो है वो मीडियम दरमियानी होनी चाहिए, एकदम बुद्धि भी नहीं नापास, एकदम बच्चा भी नहीं नापास वाला व्यक्ति और उम्र बताइए बात करते उम्र का। अब से इन लोगों को काम कर लेना चाहिए। हिंदू मुसलमान ने ताकीद की, देखो जो तुम्हें कहा जा रहा करो वो मारूंगा, लेकिन कौन तो है धरती इसलिए शुद्ध बात कहती है, अच्छा ये उम्र तो बदलाई, लेकिन जरा इस बात की कलर कैसा होना चाहिए, मुझे कलर कैसे, कौन से कलर की, सफेद काली शुद्ध लाल पीली कैसी, समझे युवक जीवन मारो फरमाए काम करो, अगर तुम्हें कलर चाहिए तो एक कलर बता रहे, पीले रंग की गाय और पीला रंग भी हल्का नहीं, पीला रंग भी गहरा, एक ऐसा गहरा होना चाहिए कि देखने वाले खुश हो जाए। पीले रंग की तारीफ भी बयान की, यहाँ पर तफसीर है उसमें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के हवाले से लिखा है, अगर कोई आदमी पीले रंग का जूता पहने तो कहते हैं जब तक ये पीले रंग का जूता इस्तेमाल करता रहेगा हमेशा खुशो खुर्रम रहेगा। मदद से बताया इब्न कसीर हवाला दे रहा हूँ, याद पीले रंग की खूबसूरती है तो कह दिया कि पीले रंग, लेकिन पीला तो मामूली नहीं, जबरदस्त गहरा, जिसको देखकर खुश हो जाए। देखो दो पहला उम्र करिए तो कहने लगे फिर तीसरे दोबारा सेवा कहने लगे दूसरा, बात तो सही है उम्र की बदला है, लेकिन फिर भी इस तरह के तो बहुत सारी गाय मिलती है, जरा और डिटेल और हमारे लिखा है वो उम्र के दूसरे मजीद तफसील मालूम करना चाहे तो अल्लाह पाक ने भी और याद रखना चाहिए, ज्यादा देने जब कोई बड़ा कोई बात बताने तो फौरन अमल कर लेना चाहिए, उसके अंदर बहुत सारी अंदर शराई फिर उसके अंदर बहुत नहीं करनी चाहिए, हिंदी की चीज नहीं करनी चाहिए। तो हुआ क्या, अल्लाह पाक का फिर एक काम करो, गाय की उम्र ये है, रंग ऐसा नहीं, गाय ऐसी हो कि गैर मुस्ताकिल, यानी जरा बराबर भी उसको किसी भी काम में मालिक ने लिया न हो, यूज न किया, यूज न किया हो, गाय में प्रकार के गाय पान मतलब गाय या बैल पान मतलब दूसरा वो इस्तेमाल करते हैं, कभी तो जो वो पानी भरने के काम, पानी भरने का काम मत करो, जिस तरह से ऊँट के ऊपर पानी भर के उसका थैले डाले जाते हैं, तो बैल के ऊपर भी पानी तो बड़े बड़े थैले जो है वो लाकर डाले जाते हैं और फिर उसको कुएं से वो पानी भर के खेत में ले जाते हैं, खेत से फिर पानी को डाला जाता है। तो कह दिया कि उसमें भी यूज हो और जब खेती के काम में भी उसको इस्तेमाल न किया, ये ज़लूलुन उसकी तस्दीर आगे तो जमीन को भी फाड़ा न गया हो वाला तस्दीर हर खेत को भी जरूरत पानी नहीं मिला है। तो आज ये धर्म कहने लगी और कुछ समझ में आया, क्या क्या अब कुछ समझ में आया। कुरान यहाँ से ये भी है कि ये जब तीसरी मरतबा सवाल करने गए तो इन्होंने कहा पूछा उम्र बतला दी, रंग बतला दिया, लेकिन अभी भी जरा कुछ हमको दावा हो है और जरा कुछ अल्लाह पाक के जवाब देंगे तो इंशाअल्लाह जरूर हम इस पर अमल करेंगे, वही का इंशाअल्लाह इन्होंने तीसरी मरतबा में इंशाअल्लाह बात समझ रही है, ये अजीब बात है। इंशाअल्लाह का हमने जो बल सब आया इंशाअल्लाह का, तो फिर इसके बाद इन लोगों ने सवाल अपना कोई भी भविष्य का काम हो रहे हैं उसको क्या करना चाहिए, मुस्तकबिल का काम हो तो कहना चाहिए इंशाअल्लाह। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे 3 सवाल लेके मुक्के वाले, नबी जी ने बता दिया ठीक बता दूंगा, इंशाअल्लाह नहीं कहा, टाइम जो दिया था टाइम गुजर गया, नहीं लोगों ने जो कह दिया अगर नबी है तो बता दो, जवाब क्यों नहीं देते, जवाब क्यों नहीं देते, सीधा अल्लाह के नबी सलाम परेशान कि अल्लाह की तरफ से जवाब नहीं आ रहा, तो अल्लाह के नबी ने इंशाअल्लाह नहीं कहा था। वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका इल्ला अन यशा अल्लाह। सलमान अलैहि की 100 बीवियां थी, कितनी बोले तो आयतुल इतना खतरनाक मानते हो कि सुनकर तो लेकिन हमारा कान ऊपर नीचे हो जा रहा है,
100 बीवियां थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की, एक रात में उन्होंने तय किया कि 100 के पास जाऊंगा, मतलब समझ लेना, 100 के पास जाऊंगा, नहीं इतनी ताकत से 100 के पास जाऊंगा, 100 के यहाँ जो हमल ठहरेगा 100 को राय खुदा का वादी बना दूंगा। इतना बड़ी अपनी ताकत के ऊपर उम्मीद थी कि ये क्या हो जाए, फरिश्ता तरीके का इंशाअल्लाह, तो किसी काम के चक्कर में इंशाअल्लाह रह गया, तो एक के जब से यहाँ गया, एक के यहाँ पर भी हमल नहीं ठहरा, तो एक के यहाँ भी ठहरा तो वो भी 9 महीने के बाद रद कर चढ़ा। बात समझे, इसलिए भाई इंशाअल्लाह तो कभी भूलने का नहीं, समझे, हाँ इंशाअल्लाह कभी इसलिए कि अल्लाह की जात का एतमाद, इंशाअल्लाह तो ये है मंत्र फंतर नहीं है, ये हकीकत अकीदे का इजहार है। लिहाजा मेरी ताकत है कि मैं आइंदा काम करूँ, तूने जहाँ तुम्हें करूँगा वह मैं नहीं कर पाऊंगी। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारे जाने से कुछ होता था, पिता नहीं होता। तो तीसरी मरतबा सवाल करने गए तो इन्होंने इंशाअल्लाह कहा, तब इनके दिमाग में बात आ गई और इन्होंने कैसे ठीक है समझ तो कहा गाय तलाश करो। 40 साल तक गाय तलाश करते रहे, कितने 40 साल तक गाय तलाश, गाय मिली नहीं, मिली तो एक के यहाँ मिली, उसमें जिससे सब अलग अलग लिखे हुए हैं। एक आदमी जो अपने बाप का बड़ा फरमा बता, उसके यहाँ वो फरमा बताए जिससे भी है समझा, तो उसमें ये लिखा है कि उस आदमी ने ये कह दिया मैं गाय में बेचूंगा, लेकिन कितने महीने जितना तुम कहते गाय मतलब दूसरी 2 गाय 3 महीना। फरमाया चलो तो एक काम करो, गाय के खाल जो दबा हो जाए उसके खाल के बराबर सोना। फरमाया नहीं, बिल्कुल नहीं। फरमाया डबल सोना, यानी खाल 2 मरतबा बढ़कर, लिखा है कि 10 मरतबा बढ़ने की बात है। कितनी मरतबा? गाय जो दबा करे, गाय जाओ दबा करो, उसके बाद खाल में सोना 10 मरतबा बढ़कर 2, तो ये उसकी के पास आए और आकर ये कह दिया कि हजरत वो तो इस तरह से कह रहा, हजरत मुसा इस तरह को फरमा मैं क्या करूँ, जो है ये इतना माल है, लिहाजा वो जो कीमत तय करे उसी कीमत के ऊपर समझिए। तो काम बन गया है, गाय जो है 5 कितने की मिलती होगी, यहाँ तो सोने की बात होगी, खाल भर के, वो भी एक खाल नहीं बल्कि 10 मरतबा खाल भर ठीक है, कहते हैं अल्लाह मिनटों में जैसे मालदार बना देते हैं और सेकंडों में अल्लाह नीचे टूटता है। और दुनिया के खेल देखो तो सुनने के लिए किस तरह से खेल में सारा हो रहा है, मैं भी मिसाल नहीं पेश करता, आप लोग माशाअल्लाह बहुत कुछ देख रहे हैं, मिनटों में मालदार जी, तो चाहे यहाँ न रहे कहीं पर भी हो, लेकिन सेकंडों में मालदार होके दूसरा ही 4 नंबर 1 में आ जाते हैं। अल्लाह के लिए कह दो ऐसा चुना खरीदी गई और जब दबा किया, अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसको बैठक करती पाई अलग कौल बात पर एक खंड पट्टी के करीब उसका गोश्त लगाया, बात पहुंचे 2 मॉडल के बीच रखवाया, बात फौरन ये मकसूद यानी जिसका बड़ा खत्म देता, और उसको लोगों ने पूछा मन खाता मौजूद है, कौन मौजूद है, वो भतीजा भी मौजूद है, तो क्या कहा मन खाता लगा, तो उसने कह दिया मकान लो ये मेरा भतीजा इसने मुझे कत्ल किया, और फिर तो क्या तो हमने उसकी लिए प्राय की बरसा कमा। ये किस्सा कुरान मजीद ने बयान किया है। इस वाक़ये पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिर में नतीजा निकाला और ये फरमाया वल्लाहु युखरिजु मा कुंतुम तक्तुमून, जिसको तुम छुपाते हो अल्लाह की इज्जत है उसको जो है खोल के एक न एक दिन अल्लाह पाक उसे खोल दे। हाँ अल्लाह जब तो तौबा कर ले, जब तौबा करने वाला छुपाते भी बड़े अजीब है, सत्ता भी बहुत अजीब है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह और दुआ के साथ एक बात लिखी, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में वाहिद पड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कराने के लिए पब्लिक को लेकर बाहर गए, जैसे पब्लिक को लेकर बाहर गए मूसा अलैहिस्सलाम बहुत लोगों के दुआ करने लगे, तो कहते हैं मूसा दुआ कबूल नहीं होनी थी, चाहे कितना ही रो लो, इसलिए कि इसमें एक बहुत खतरनाक डेंजर गुनहगार है, उसी की वजह से बारिश बंद है, इस वक्त तुम्हारी दुआ भी की वजह से रद्द है। वो क्या है
فرمایا وہ اس آدمی کا گناہ ہے چگلی، اس آدمی کا گناہ ہے چگلی۔ تو اگر میں آپ کو بتا دوں تو جس سے مجھے نفرت ہے میں خود ہی چگلی کرنے والا بن جاؤں گا، میں تو نہیں کرتا۔ منہ اور فراق و تصویر پریشانی میں کیا کریں۔ اگر فراق و تصویر نے مجمے میں اعلان کر دیا کہ فرمایا بھائی جو بھی مجمے میں چگلی کرنے والا ہے وہ خود بخود سے نکل جائے۔ تو نکلنے کی بات رکھی تو وہ جو چغل خور تھا اس کو سمجھا رہے میری وجہ سے دوسرے اسی وقت دل میں معافی مانگی اور یہ کہتے آتا سب کے سامنے نکلا تو میری تو رسوائی اور بے عزتی ہوگی۔ ایک بات پر نگاہ نظام بنانے معاف کر دے جیسے میری حکومت اللہ معاف کر، اللہ نے معاف کیا تو ان پر فوراً بارش شروع۔ اب جب بارش شروع تو ہمیں بہت سارے تعداد کرنے لگے کہ مجمے میں سے کوئی گیا تو ہے نہیں، بارش کیسے ہوئی؟ فرمایا یہ کیا؟ فرمایا جی جس کی وجہ سے بارش اچھی تھی اسی کی وجہ سے بارش اتاری، اس نے دوسرے سچے دل سے توبہ کر دی۔ فرمایا کہ وہ تو مجمے میں سے تو نکلا نہیں۔ فرمایا جی ہاں وہ دل سے اس کا ہمارے ساتھ معاملہ طے کر، دل سے معاملہ طے کر لیا۔ روایت میں یہ بات ہو گیا، اب تو بتا دے، اب تو بتا دے۔ فرمایا جی نہیں، ظاہر بات ہے کہ لوگ اس کو مالوی کے طریقہ سے دیکھیں۔ خیر بات آئی رہی ختم ہو گئی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جگہ پر اللہ کی وحی آئی، فرمایا موسیٰ وہ جو بادشاہوں کا قصہ جس کی وجہ سے رکا تھا شروع ہوا تھا اس کا استعمال ہو گیا، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو فلانے گاؤں میں اب ہو گئے۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام سمجھے اب چھوڑی جائے تو اور آج یہ کیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ جا کے دیکھ رہے ہیں تو اللہ کی ستاری کا نظارہ کیا دیکھا؟ دیکھا یہ کہ ایک جنازہ نہیں 70 جنازے، کتنے؟ 70 جنازے۔ اللہ پاک نے اپنے اس بندے کو چھپایا تو آخر تک چھپایا۔ بندے ہاں یہ ہے اللہ کی ستاری، اسی لیے دنیا میں اپنی کی چاہیے بندے ہر وقت فوٹ تو بعد میں کیا ہے، بعد میں پائپ تیار ہے تمہارا تمہاری بھائی گاؤں کو بولو تھا پائپ تیار سمجھے تو تیری بائک نہیں تیار ہوگی، سمجھ رہے؟ قرآن کو دیکھو تمہاری آدم کتاب سورہ صاف میں ہے، قیامت میں یہ نام عمل آئے گا تو مالی آدم کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس میں چھوٹا بڑا کوئی بھی گناہ اس کے اندر رکھنے سے رہا نہیں۔ ستاری کا معاملہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی آدمی کسی مسلمان کی چھاپتا اللہ اس کی دنیا میں چھاپتا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق آمین رب العالمین۔ میں سمجھتا ہوں اس زیادہ ہوا ہے، پہلے تو شافعی تفسیر کے مطابق کبھی عمل کر سکتا ہوں، شافعیہ کے ہم مسئلہ کیا ہے ان کے یہاں یہ چھوٹے بچے اگر بہت زیادہ ہو تو ان کے الگ سب بتانے میں 2 کے بیچ 1 کو رکھتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ زبان بنتے، یہ بچہ بہت ہوشیار ہے وہاں بیٹھا ہے وہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما دعاء لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة فيها لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب زدني علما ربنا زدنا علما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب عمل يقربنا إلى عبدك اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فاتوفه على الإيمان اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من جود البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا وبارك لنا في أرزاقنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من أحييتهم منا فأحيي إلى الإسلام ومن توفيتم منا فاتوفوا على الإيمان رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الحكيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا خير الغافرين اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يا خير الرازقين ارزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا خير الحافظين احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا من بيده التوفيق وفق أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضى من القول والفعل والنية يا خير المجيبين ويا أسرع المجيبين ويا أيها المجيبين شمل جميع دعوات أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالإجابة ایک کریم آقا ہم سب گنہگار ہے خطا کار و مجرم ہے مالک کو ہمیں معاف فرما دے امت کو معاف فرما دے سارے مجرم ہے سارے گناہوں کا احترام ہے ہر طرح کے گناہ کیے ہیں دن میں کیے رات میں کیے سب کے سامنے کیے خدمت میں کیے ایک غریب آقا سفر میں کیے وطن میں کیے ایک غریب آقا بڑوں کے سامنے بھی کیے چھوٹوں کے سامنے بھی کیے ایک غریب آقا حد تو یہ ہو گئی کہ دینداری کے حالت سے ہم نے کیے ہیں حد تو یہ ہو گئی مقامات مقدسات ہم نے گناہ کیے ہیں حد تو یہ ہو گئی کہ کہتے ہیں قرآن کے سامنے ہم نے سارے گناہ کیے ہیں حد تو یہ ہو گئی ہم نے بڑے تیرے شوائی کے سامنے ہم نے گناہ کیے ہیں کہ اللہ اصغر گنہگار کو معاف فرما دے امت کو معاف فرما دے امت کو معاف فرما دے امت کے حال میں رحم فرما دے امت کی مدد فرما دے اے غریب آقا حکم اللہ بھی معاف فرما حکم العباد بھی معاف فرما چھوٹے بڑے حسنا معاف فرما اے اللہ بچوں کے حقوق کو جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے معاف بھی ہوتے یا اللہ اسے بھی معاف فرما دے یا اللہ ہمارے جھگڑے ختم فرما دے یا اللہ ہمارے جھگڑے ختم فرما دے یا اللہ ہمارا دین ختم فرما دے یا اللہ ہمارا ختم فرما دے یا اللہ ہمارا عقیدہ ختم فرما دے یا اللہ ختم فرما دے ایمان کے نام پہ یا اللہ
اللہ علیہ کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ کہتے کہتے حالات ہمارے باپ اور ہمارے جرائم کے نتیجے میں جسے یا اللہ اپنی عمل کی وجہ سے اور اپنے جبر کی وجہ سے یا اللہ شادی کی چلے جا رہے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کے اوپر لگے ہوئے گناہوں کے پتھر کو ختم فرما یا اللہ چکاٹ کو ختم فرما یا اللہ رحمت کا ٹھکاندار سے بولا رحمت کے عشرے میں یا اللہ رحمت کا ٹھکاندار سے بولا جس کے ذریعے سے گناہ کرے گناہ کی چکاٹ ختم ہو جائے ہمارے دلوں میں ڈر آ جائے ہمارے دلوں کی آزاد ہمارے دلوں کی حالتیں ختم ہو جائے یا اللہ ہمارے دل کو پاک صاف فرما دے پاک صاف فرما دے تیرا خوف عطا فرما تیرا ڈر عطا فرما یا اللہ جہنم بڑی خطرناک ہے ہوگا یا اللہ سورہ جہنم کے مطابق کا یا ولد جہنم بڑی طرح جہنم میں کہہ کے بھر گئی تو وہ جواب متعین رہی ہر مزید اور کچھ ہے کہ میں اسے کھا جاؤں تیری بھاگا کیا جنگل کی آگ ہے بولا تیری بھاگا دنیا کی آگ تو پہلے ظاہر کو سے گزراتی ہے الذي تستجيب الأرض جنت کی آگ سیدھے انسان کے دل سے ایسے کرے گی بولا تیری بھاگا جس کے سنت کی جیسے کو سنت سے آتا ہمارے دلوں میں عجیب کیسے کاری ہوتی ہے کہ اللہ جنت سے پناہ چاہتے ہیں پناہ دے دے بولا یا اللہ جنت سے پناہ دے دے بولا یا اللہ جنت سے پناہ دے دے بولا معاف کر دے بولا معاف کر دے بولا معافی کے لمحات سے بولا معافی کے لمحات سے بولا رحمت کی بارش برسا ہے بولا ہمیں بھی رحمت کے چیٹوں میں دے دے بولا ہمیں بھی تیرے کر جائے رحمت میں شامل فرما دے اے اللہ امت کو معاف کرتے یا اللہ امت کو مظلوم ہونے سے نکال دے بولا امت کو مظلوم ہونے سے نکال دے بولا یا اللہ کا حرام کا کھایا بولا ہمیں حرام کا کھایا بولا ہمیں شاعری کی دھجیاں اڑائی ہے بولا ہمیں مجالی کی توحید کی ہے بولا ہمیں علماء کی رحمت کی ہے بولا ہمیں اللہ انسانوں کی رحمت کی ہے بولا اے اللہ ہماری رسولیوں کو خاص فرما دے ہماری پریشانی تیرے کمزے دے بولا اے اللہ ہماری پریشانی تیرے کمزے دے بولا اے گاڑی کو پکڑ کے رہا ہے حق میں دار سے بولا اے اللہ میں جواب سے بولا ہمیں نیکی سے جما دے خدا سے نفرت دے دے خدا کی نفرت دے دے نیکی کی محبت دے دے چھوٹی نیکی کی کرنے والا بنا دے بڑی نیکی کرنے والا بھی بنا دے اے اللہ تجھے پر مغفرہ بڑا فضل فرمایا تجھے پائے دعا کرنا فرمایا بنا اسے کام کرنا فرمایا ہر کسی قابل نہیں تھے کہ ہمیں یہ بات دیا جاتا ہمیں یہ پیدا دیا جاتا تو نے پیدا دیا تو نے پیدا دیا اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر ہماری نعمت آپ کے دی مولا تمام دی آپ کی خان دی تمام دیا اے اللہ اور دی اللہ تجھے ہر سائل آج نعمت دی تیری خالی کون سی نعمتوں کی مائے یا اللہ تیری نعمت کو خوش ہے یا اللہ شمار نہیں کر سکتے مولا ہم بچے ہی کہتے ہیں الحمدللہ یا اللہ تجھے تیری ساری نعمتیں کمال ہی کمال والی ہے تیری ساری کمال والی نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں اے اللہ کبھی نے کو معاف فرما دے اچھے کام کرنے والا بنا دے برے کاموں سے بچا دے اے اللہ تیرے ساتھ بھی کیا اللہ اچھا سلوک کرنے والا بنا دے بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والا بنا دے اپنے گھروں کو ذکر سے آباد کرنے والا بنا دے اے اللہ گھروں میں کسی باتیں گھر آئے اس کے فیصلے فرما دے اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت عطا فرما اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت عطا فرما اولاد کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اولاد کا نام لینے کی دعا پڑھنے والا بنا دے دنیا کے مقابلے میں آخرت پانے والا بنا دے دنیا کے مقابلے میں دین پانے والا بنا دے اولاد کو ہمیں نمازی بنا دے اولاد کو ہمیں تلاوت کرنے والا بنا دے اولاد کو ہمیں سر پہ جھکنے والا بنا دے اولاد کو ہمیں سب کو فاطر کے ساتھ سے قریب آتا بہادر بنا دے شجاع بنا دے کچھ ہونے سے بچا ہے مولا اے اللہ کی کمالات کی عطا فرما ہماری کمالات کی عطا فرما اے اللہ تیرا محبوب بنا دے محبوب بنا دے تیرا محبوب بنا دے مولا اے کریم آقا تیرا محبوب بننے کے لیے تیری
کا طریقہ اپنانے والا بنا دے یا اللہ کوئی بھی نبی کے طریقے کے بغیر محبوب نہیں بن سکتا یا اللہ اتباع سنت عطا فرما مسجد میں جب تک بیٹھ رہے شکار کی چیزیں کے ساتھ بیٹھے مسجد سے آوے دعا پڑھ کر آوے مسجد سے جائے دعا پڑھ کے جائے کھانا پینا سونا ہونا یا اللہ اور چیزوں کے مقابلے چل کے آپ سب سنت کے مطابق چلنے کی توفیق دے دے بولتا سنت کے مطابق چلنے کی توفیق دے دے بولتا یا اللہ یتیموں کی غریبوں کی کمزوری کی فکر کرنے والا بنا دے یا اللہ جیسے تیرے بچے ہیں جس کو آپ کو یا اللہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ اے تیری بات ایمان کے قدر و قیمت عطا فرما ایمان کی قدر و قیمت عطا فرما اے اللہ جس کو ایک وقت آپ نے ایمان کی روشنی دے دی پر تک اس روشنی کے ساتھ تیرے پاس یہ اللہ بول رہا ہے اور تیرے پاس کرنے میں سے ایمان کو لے کر آئے اس کے پیر سے کروا دے اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کروانا اور ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کروانا اے اللہ ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کروانا غریبی ہمارے ایمان کا جگہ اس کے پیر سے کروانے اے مالک ہماری نظروں میں اور ہمارا پیدا کروا اور سیرا پیدا کروا تجھے راضی کرنے والے پیدا کروا دے یا اللہ بصیرت اور اللہ ہماری عزت میں داغ لگائے ہیں یا اللہ کی فکروں سے ہماری حفاظت کروا دے اے قریب مستانہ اے قریب آ کر بھر سکا دعا کے اللہ دعا کے نظر سے نہیں بنتا ہے دعا کے نظر سے سارے کیوں بنا دیتے ہیں ہمارے محبوب نے فرمایا اگر تقدیر پر کچھ دے دیتا تو ہمارے حق میں مستقل کیا جاتا ہے دعا کے ذریعے سے اب تقدیر میں بھی انقلاب پیدا کروا دیتے ہیں کہ اللہ اچھے حالات مقدر کر دے کوئی حالات کی حفاظت کروا اسلام کو بھی آباد کروا اسلام کا بڑا چار کا حصہ کی ہے زندہ مردہ سب کو معاف کروا سب کی روزی میں برکت دے محمد کے ساتھ ہماری خدمتیں کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں جی لگا کر دعا کر دے اور جی لگا کر اپنی اطلاع کر دے جی لگا کر یا اللہ ہمیں صحیح پانے میں یا اللہ اس کی خدمت سرزائی آگے کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ یہاں ہونے والے تمام کام کو قبول فرما دے یا اللہ ہم سب کے کام کو بھی رفاع اسلام کو بھی مساجد کا کام یا اللہ خاص کا انتظام سب کو آباد فرما دے شمال کو بھی یا اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما گروہوں کو بھی آزاد جوانوں کا پشت پناہ بننے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول کر دے اے اللہ روزہ رکھنا فرما اے اللہ حرام کی پابندی عطا فرما اور مستجاب الدعوات بنا دے ہماری دعا قبول کر دے جزا اللہ عنا محمد